آپ نے جو بات کی ہے نا، اس کے جواب میں آپ کو کوئی نصیحت تو نہیں کروں گا، لیکن شیخ سعدی کی ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور اس نے آ کے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں میں 3 دن سے سوچ رہا تھا، لیکن تمہارے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میں تم سے یہ بات کروں۔ وہ بات یہ ہے کہ مجھے 25,000 روپوں کی سخت ضرورت ہے، اور میں نے زندگی بھر آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، میں آپ کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی ہے جس کی مارکیٹ میں قیمت 30,000 روپے ہے، تو آپ یہ ڈلی لے لیں، مجھے 25,000 دے دیں، میں 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو پیسے لوٹا دوں گا اور یہ لے لوں گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے میں 6 مہینے تک نہ لوٹا سکا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو بیچ دیجئے گا، مجھے خوشی ہوگی کہ میرے بھائی کے جیب میں 5,000 روپے زیادہ چلے گئے۔ اس نے کہا یار کوئی ایسی بات نہیں، تم مجھ سے ویسے ہی لے لیتے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میری غیرت اور ہمارے رشتہ جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ میں ایسا نہ کروں۔ خیر اس نے اس کو 25,000 دے دیے، اور جب وہ گھر لے کے آ رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ گھر کی عورتیں سونے کی لالچی ہوتی ہیں، تو وہ کہیں اس کو استعمال نہ کر لیں یا ان کی رال نہ ٹپک پڑے اس پر۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس سونے کی ڈلی کو ایک کاغذ کے لفافے میں لپیٹا، پھر اس کو ایک اور مومی لفافے میں لپیٹا، پھر لپیٹ کے اس نے کپڑے کی تھیلی میں ڈالا اور ایک چھوٹی سی لوہے کی صندوقچی میں ڈال کر الماری میں بند کر دیا۔ اچھا اب وہ ہر دوسرے چوتھے دن آتا، آ کے سب سے پہلے الماری کھولتا، پھر اپنی صندوقچی کھولتا، پھر وہ ایک لفافہ کھولتا، پھر دوسرا، پھر سونے کو دیکھ کے پھر رکھ دیتا۔ اچھا جب کچھ 4 مہینے ہو گئے تو اس کو یہ خیال آیا کہ اللہ کرے کہ میرا دوست نہ ہی آئے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو وہ بڑا مطمئن ہوا، اب وہ ہر روز اس کی معمول بن گیا کہ وہ جاتا تھا، اس کو کھولتا تھا، دیکھتا تھا اور پھر چھپا کے رکھ دیتا تھا۔ اچھا جب 6 مہینے گزر گئے تو اس نے پھر 15 دن اور اپنے انتظار کیا، اور اس کے بعد اس نے وہ لے کے ڈلی اور وہ وہاں گیا ایک سنار کے پاس۔ اس نے کہا یار یہ آج سے 6 مہینے پہلے اس کی قیمت 30,000 تھی، اب سونے کا بھاؤ کچھ اوپر گیا ہے، تو بتاؤ اس کی کتنی قیمت ہے۔ اس نے اس کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا حاجی صاحب آپ مذاق کرتے ہیں، یہ تو پیتل ہے۔ اس نے کہا نہیں یار تم، اس کو جھٹکا لگا۔ اس نے کہا نہیں لیکن اس سے کچھ جانچنے میں غلطی ہوگی۔ وہ دوسری دکان پہ گیا، اس نے دیکھ کہا جی پیتل ہے۔ انہوں نے 5-6 دکانوں میں دکھایا، ہر دکان میں اس نے کہا پیتل ہے۔ اب وہ بہت اداس ہوا، وہ اتنا اداس ہوا جتنے آپ اداس ہوئے، جتنا آپ کو دکھ ہوا ہے نا کسی دوست نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ اچھا اب وہ جب وہ واپس آیا تو اس کی عادت بنی ہوئی تھی کہ اس نے اس کو ایک پہلے لفافے میں بند کیا، پھر ایک مومی لفافے میں بند کیا، پھر صندوقچی میں۔ جب اس نے رکھا تو اس کو اچانک خیال آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے اس کو نکالا اور نکال کے جسٹ اپنے میز کے کونے میں رکھ کے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ یہاں یہ واقعہ ختم ہو گیا، اور نیچے فائدے میں یہ لکھا ہے کہ جس کو آپ سونا سمجھتے تھے، جب تک آپ اس کو سونا سمجھتے تھے اس کے ساتھ سونے والا برتاؤ کریں، اور جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ پیتل ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو پیتل کے ساتھ کریں۔ پھر اس کو سنبھال کے اور الماریوں میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں اس دوران کے اندر آپ کی توقعات نے اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز نے اور آپ کی لوگوں کو جج کرنے میں جو آپ نے دھوکہ کھایا ہے اس کے بارے میں غور کریں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ وہی سلوک کریں۔ اگر آپ اسی طرح سونے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے تو آپ کو اذیت اور دکھ بہت ہوگا۔ تو اس لیے بہت سارے دوست مجھ سے بات کرتے ہیں، اور آپ نے بھی مجھے یہ واقعہ سنایا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو آپ کی توقع نہیں تھی۔ تو آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ اس واقعے سے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو بنیادی طور پر کسی نے دھوکہ نہیں دیا، آپ کو آپ کی توقعات نے دھوکہ دیا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز نے دھوکہ دیا۔ اچھا اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن نے دھوکہ دیا ہے تو وہ تو آپ کی ہے نا، تو جس نے دھوکہ دیا ہے وہ آپ ہی کا تھا نا، تو اس کو کریکٹ کرنے کی رسپانسبلٹی بھی اپنی ہے۔ وہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ when you lose something there is only one thing which must not be lost and that is the lesson۔ تو اب زندگی اتنی بڑی پڑی ہے تو اس واقعے کی صرف ایک ہی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ اس واقعے نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کو ہم نے کیسے جج کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر میں نے کیا لایا عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں دکھی ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔
اگر کوئی پرابلم ہوا ہے تو میری وجہ سے ہوا ہے نا، تو میں اس کو ریکٹیفائی کر لوں گا. تھینک یو.